بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 7.2 جو کہ پودوں اور درختوں کی اہمیت سے متعلق سبق ہے، اس کے تیسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم میں شامل ہیں پودوں اور درختوں کی حفاظت اور استعمال کے حوالے سے اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکیں، ماحولیاتی تبدیلی میں پودوں اور درختوں کے کردار کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے سکیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم پودوں اور درختوں سے متعلق اسلامی تعلیمات اور اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی محنت و جانفشانی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور آپ بچوں نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہوگا کہ آپ نے سابقہ لیکچر کو نہ صرف یہ کہ سنا ہے بلکہ سمجھا ہے اور یاد بھی کیا ہے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے سامنے ہے۔ اسلام میں بلا وجہ درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جنگ کے موقع پر بھی درختوں کی کٹائی کی ممانعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کیا کرتے تھے تو جو آپ حکم ارشاد فرماتے تھے ان میں ایک حکم یہ بھی ہوتا تھا کہ بلا وجہ درختوں کو نہیں کاٹنا، اسی طرح سے سبزے کو، کھیتوں کو بھی خراب نہیں کرنا۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ درختوں کی کس قدر اہمیت اسلام میں بیان کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کی بدولت سبق کے آغاز میں ہی بہت سی اہم معلومات کو یاد کر لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، اور آپ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ دین اسلام میں ہر چیز کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دی گئی ہے۔ پودوں سے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی پودا لگا رہا ہو اور قیامت آ جائے تو اسے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ یعنی قیامت کی سختیاں اس قدر بیان کی گئیں، اس کی شدت اس قدر بیان کی گئی کہ انسان کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہے گی، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر قیامت جیسی سختی بھی نازل ہو جائے لیکن کوئی پودا لگا رہا ہو تو پودا لگانے کی اہمیت اس قدر ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنا کام مکمل کرے، اپنے پودے لگانے کو جاری رکھے اور اس پودے کو ضرور بضرور لگائے۔ یعنی قیامت سے پہلے بھی اگر کوئی کام کر سکے تو وہ پودا لگانے کا کام ہے، جس بارے میں حدیث میں ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی جنگی قانون میں بھی درختوں اور پودوں کو نقصان پہنچانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس کی بڑی شدید ممانعت ہے۔ پودوں اور درختوں سے متعلق ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پودوں کا خیال رکھیں، ان کی حفاظت کریں اور پودوں اور درختوں کو بلا وجہ کاٹنے سے گریز کریں۔ اس سے بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ پودوں کی حفاظت سے نہ صرف ہماری زندگی خوشحال ہوگی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم آلودگی سے پاک معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں آلودگی سے پاک فضا میں سانس لے سکیں گی۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں۔ آئیے اب ہم کتاب سے اسلامی تعلیمات اور اپنی ذمہ داریوں سے متعلق ان اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بدولت اسلامی تعلیمات اور ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں پودوں اور درختوں سے متعلق ان سے واضح طور پر رہنمائی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی۔ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر کوئی سے 5 ایسے درختوں کے نام لکھیں جن سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں، نیز یہ بھی بتائیں کہ ان درختوں پر پھل کس کس موسم میں لگتا ہے۔ تو آپ بچوں نے اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے سرگرمی کی بدولت 5 ایسے درختوں کے نام جان لیے ہوں گے جن سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ یہ پھل سردی کے ہیں، گرمی کے ہیں یا کس موسم کے ہیں۔
अजीज तलबा और तालिबात, घर का काम आपकी नजरों के सामने है कि वालिदैन की मदद से कागज के बनने की वीडियो देखें और अहम निकात जमात में बताएं। आपने जाना कि जो कागज हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी दरख्तों से बनता है, दरख्तों की लकड़ी से बनाया जाता है। तो आप बच्चों ने वालिदैन की मदद से कागज बनने की वीडियो तलाश करनी है, उसे देखना है और अहम निकात जमात में बताने हैं कि कागज किस अंदाज में बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये काम आप घरों से मुकम्मल करके लाएंगे। आइए अब हम सबक का इआदा कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा दीन इस्लाम में हमें दरख्तों की अहमियत से आगाह किया गया है। इस्लाम हमें दरख्त लगाने और उनकी हिफाजत करने का दर्स देता है। दरख्त हमारे लिए सदका जारियां हैं। हर इंसान को साल में कम से कम 10 दरख्त जरूर लगाने चाहिए। दरख्तों की हिफाजत से हम आने वाली नस्लों को माहौलियाती आलूदगी से महफूज रख सकेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, ये थे अहम निकात जिनको हमने आज के सबक से अखज़ किया। आज हमने पौधों और दरख्तों से मुतल्लक इस्लामी तालीमात और अपनी जिम्मेदारियों का जायजा लिया। हम सब ने मिलकर इस्लामियात जमात पंजम की किताब को मुकम्मल किया। अल्लाह करीम हमें जुमला तालीमात इस्लामिया पर अमल पैरा होने की और उस तालीमात को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अंदाज में आप बच्चों को पेपरों की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए और अच्छे नंबरों से पेपरों में पास भी फरमाए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनुमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में यकीनन आप बच्चे अपनी किताब को, अपने सबक को इंतहाई आसानी और सहूलत के साथ बहुस्न खूबी तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुलाकात होगी जमात शिशम के लेक्चर्स में। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।